السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، لاسٹ میں نے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں نے نا ایک 2 منتھ پلان آپ لوگوں کو دیا تھا ان آرڈر ٹو پریپیئر فار دا جی آر ای۔ اس میں جو میجورٹی سورسز میں نے یوز کیے تھے، لائک مینہٹن کی جو بکس ہیں، ای ٹی ایس کی آفیشیل گائیڈس تھیں، یہ ساری کی ساری پیڈ بکس ہیں۔ مطلب یہ آپ کو ای ٹی ایس اور مینہٹن ان کو فار فری اویلیبل نہیں کرتا، یہ آپ کو خریدنی پڑتی ہیں۔ اب پاکستان کے اندر ڈفرینٹ آپ کے بڑے جو بک سٹورز ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد میں، وہاں پہ آپ کو یہ بکس ریڈیلی اویلیبل بھی ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ اس کو امیزون کے تھرو شپ کروانا چاہیں تو پاکستان کے اندر دیٹ وڈ کاسٹ یو لاٹ آف منی۔ ان بکس کی تقریباً آن ایوریج یہ جو پرائس ہے پاکستان کے اندر وہ 10,000 روپیز کے آس پاس ہے۔ اب اوبویسلی ہر کسی کا بجٹ نہیں ہوگا کہ وہ اتنے زیادہ پیسے جو ہیں وہ جی آر ای کی بکس کے اوپر انویسٹ کرے، کیونکہ جی آر ای آن دا فرسٹ پلیس ایک بڑا مہنگا ایگزام ہے۔ آلموسٹ $200+ اس کی کاسٹ ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ اس کی پریپریشن کاسٹ کو بھی ایڈ آن کریں تو یہ اچھے خاصے پیسے بن جاتے ہیں۔ سو کافی سارے لوگوں کا کویشچن تھا آفٹر دا لاسٹ ویڈیو کہ ان بکس کو ہم لوگ کہاں سے خریدیں، کہاں سے یہ بکس ہمیں ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہیں۔ تو سنس یہ بکس فری نہیں ہے تو انفارچونیٹلی دیر فور یہ کہیں سے آپ کو فار فری ایکسیس جو ہے وہ مطلب مل سکتی ہے آپ کو اگر آن لائن آپ سرچ کریں، بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ایک بڑا ایتھیکل اسٹینڈ پوائنٹ سے دیٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پبلشرز نے ان کو فار فری ایکسیس کے طور پہ ان کو اویلیبل نہیں کیا ہوا۔ تو اگر آپ ان کو خرید لیں تو وہ زیادہ ایتھیکلی صحیح ہوگا۔ اگر آپ کہیں سے ان کو فار فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو آئی تھنک کہ دیٹس ناٹ ویری ایتھیکل۔ کسی دوست سے بورو کر سکتے ہیں، لائبریریز کے اندر بھی یہ بکس پڑی ہوتی ہیں عموماً، لمز وغیرہ کی لائبریری میں، نشٹ کی لائبریری میں نے بکس دیکھی ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ان لائبریریز کی ایکسیس ہے تو وہاں پر آپ یہ بکس جو ہیں وہاں سے بھی بورو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب کمنگ ٹو دا سیکنڈ کویشچن کہ بھئی اگر اتنے پیسے نہیں ہیں اور بورو بھی نہیں کر سکتے اور ایتھیکلی بھی آپ اپنے آپ کو مطلب کہ ایک ان ایتھیکل ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں کرنا چاہتے کہ ان بکس کے آپ فری رپ آف ورژنز وغیرہ کو ڈاؤن لوڈ کریں، تو پھر کیا کیا جائے؟ اچھا، اس کا یہ ہے کہ دیر آر سرٹن سورسز جو کہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں، اور ان کو ان کے پبلشرز نے انٹینشنلی فری آف کاسٹ رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی بھی لوگ جو کہ جی آر ای پریپ افورڈ نہیں کر سکتے وہ ان فری سورسز کو یوز کر لیں۔ آلدو اوبویسلی ان کی جو کوالٹی ہے وہ بہت، آئی ووڈنٹ سے کہ وہ اٹس ناٹ ویری بیڈ، اٹس پریٹی ڈیسنٹ۔ مطلب ان میں سے میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ ان سورسز کو یوز کر کے بھی بڑا اچھا اسکور کر رہے ہوتے ہیں، اور لیکن اوبویسلی ان کے اندر کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز ہیں جو کہ میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا ڈسکس کرتا جاؤں گا۔ تو میں ون بائی ون سارے لسٹ کرتا جاتا ہوں آپ کے ساتھ، اور ان کے لنکس بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا تاکہ آپ لوگ ان سورسز کو یوز کر کے اپنی جی آر ای پریپ کو سٹارٹ کر لیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو نا یہ ایک اگر آپ بالکل فیملیئر نہیں ہیں جی آر ای کے فارمیٹ وغیرہ سے، تو ای ٹی ایس کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر، ای ٹی ایس جو کہ جن کا بیسکلی یہ جی آر ای ایگزام ہے، انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر نا پورے جی آر ای کے سیکشنز کا پورا اسٹرکچر جو ہے نا وہ شیئر کیا ہوا ہے۔ سو جس طرح میتھ پورشن ہے، آپ میری اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، تو انہوں نے پورا اس کا ایک لے آؤٹ کہ بھی اس میں کیا کیا ٹاپکس ہیں، اس کے اندر کیا کویشچن ٹائپس ہیں، اس کے اندر کیا کیا اس کا اسکوپ ہے، یہ سارا انہوں نے شیئر کیا ہوا ہے آن دیئر ویب سائٹ۔ اس کا لنک بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ جس طرح انہوں نے میتھ سیکشن کے لیے پورا آؤٹ لائن اسٹرکچر فارمیٹ جی آر ای کا وہ لے آؤٹ کیا ہوا ہے، اسی طرح انہوں نے وربل سیکشن کا بھی کیا ہوا ہے۔ سو میتھ سیکشن ہو گیا، وربل سیکشن ہو گیا، پھر اسی طرح انالیٹیکل رائٹنگ سیکشن بھی ہے جو کہ ایسے رائٹنگ سیکشن ہے، اس کا بھی پورا فارمیٹ جو ہے وہ ای ٹی ایس نے شیئر کیا ہوا ہے۔ سو ای ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ آپ کو جی آر ای کے بارے میں جتنی جنرل انفارمیشن ہے ریگارڈنگ دا فارمیٹ، کانٹینٹ، اسٹرکچر آف دی ایگزام، اور اس کے علاوہ اس کی رجسٹریشن کرنے کا پروسیس، وہ سارا کچھ جو ہے وہ ای ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ فار فری اویلیبل ہے۔ کوئی بھی بندہ ان کو ایکسیس کر کے یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہاں سے ودرا کر سکتا ہے۔ اور یہ میں جو لوگ ابھی جی آر ای پریپ کو سٹارٹ کرنے والے ہیں یا ابھی کر چکے ہیں، میں ان کو بھی ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ بیفور دے اسٹارٹ ود اینی پریپریشن مٹیریل، چاہے وہ فری ہے چاہے وہ پیڈ ہے،
تو ای ٹی ایس کی ویب سائٹ جو ہے نا اس کو تھورلی جو ہے نا آپ گو تھرو کریں، بیکاز اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ اور کریٹیکل انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے جو کہ عموماً لوگ نہیں پڑھتے، اور ایگزام ڈے کے اوپر یا ایگزام ڈے سے 1-2 دن پہلے ان کو کچھ نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں جو کہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سرپرائز ہوتی ہیں. سو آئی ووڈ سجیسٹ کہ مطلب آپ اپنی پریپریشن کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے یہ جو ای ٹی ایس کی ویب سائٹ ہے اس کے اندر جتنے بھی جی آر ای سیکشنز گیون ہیں، اور یہ دیکھیں اباؤٹ دا ٹیسٹ، رجسٹریشن، پریپریشن کے انڈر انہوں نے سارے آپ کو جو ہے نا وہ سیکشنز دے دیے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا آپ ایک دفعہ گو تھرو کریں. ٹیسٹ ڈے کے بارے میں بھی انہوں نے آپ کو انفارمیشن دی ہوئی ہے، اسٹریٹجیز اینڈ ٹپس بھی دی ہوئی ہیں. مطلب دیر از ویری ایکسٹینسو انفارمیشن جو کہ اویلیبل ہے. سب سے پہلے آپ پریپیئر کرنے سے پہلے اس انفارمیشن کو جو ہے وہ گو تھرو کر لیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا جو نیکسٹ چیز ہے، مطلب آفٹر یو ہیو گون تھرو دیز 2 لنکس یا مطلب دس ای ٹی ایس ویب سائٹ، اس کے بعد نیکسٹ آ جاتے ہیں ہم لوگ پریپریشن مٹیریل کے اوپر. اب میتھ سیکشن جو ہے نا اس کے اوپر بھی ای ٹی ایس نے فارچونیٹلی ایک میتھ ریویو کے نام سے، یہ آلموسٹ ایک 200 پیج کا ایک ڈاکیومنٹ ہے، پی ڈی ایف فائل ہے، یہ بھی فریلی اویلیبل ہے. اور اس کے اندر میتھ کے تمام ٹاپکس کی ڈیٹیل، ان کے کانسیپٹس، ان کی پریکٹس کویشچنز، سیمپل کویشچنز، ایگزامپل ایکسرسائزز، ان کو سولو کرنے کی ٹیکنیکس، ایک ایک چیز ای ٹی ایس والوں نے خود سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہوئی ہے. تو جس طرح یہ ٹیبل آف کنٹینٹس اگر آپ دیکھیں تو اس میں فار ایگزامپل یہ جتنے بھی ٹاپکس جی آر ای پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، میں کسی ایک سیمپل ٹاپک پہ چلا جاتا ہوں. فار ایگزامپل یہ جیومیٹری کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. اب جیومیٹری کے اندر جتنے ٹاپکس ہیں ان سارے ٹاپکس کے بارے میں نا ای ٹی ایس نے پوری کی پوری ڈیٹیل جو ہے نا آپ کو دے دی ہوئی ہے. سارے کانسیپٹس انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں. تو مجھے اگین اتنے سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، اور میں نے یہ چیز بڑی آبزرو بھی کی ہوئی ہے کہ ای ٹی ایس نے کوئی بھی ایسپیکٹ آف دا جی آر ای ایگزام جو ہے نا وہ نہیں چھوڑا جو کہ انہوں نے اس میں شیئر نہ کیا ہو. ایوری تھنگ از کورڈ، ایوری تھنگ از کورڈ ان ڈیٹیل. آپ اس کے اوپر اس کو ضرور دیکھیں. اس میں دیکھیں ایگزامپلز انہوں نے دی ہوئی ہیں، باقاعدہ ایگزامپلز ہیں، کانسیپٹس ہیں، اور پھر ہر ٹاپک اینڈ کے اوپر نا انہوں نے آپ کو پریکٹس کویشچنز بھی دیے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر میں واپس پہلے ٹیبل آف کنٹینٹس پہ ذرا آ جاؤں تو یہ دیکھیں جیومیٹری کے اوپر ایکسرسائزز بھی انہوں نے آپ کو دی ہوئی ہیں، سارے کے سارے سیمپل کویشچنز، پریکٹس کویشچنز دیے ہوئے ہیں. تو یہ ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. جو بندہ اپنے میتھ کے کانسیپٹس کو ریویو کرنا چاہتا ہے نا، آئی تھنک کہ اس کو جو ہے نا سب سے پہلے اس فری ریسورس کو جو ہے نا وہ یوٹیلائز کرنا چاہیے. اگین آبویسلی ہم یہ چیزیں جو ڈسکس کر رہے ہیں یہ اس پرسپیکٹو سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ صرف اور صرف فری سورسز کو یوز کرنا چاہتے ہیں. تو فری سورسز میں میتھ کے اوپر جو ہے نا دس تھنگ از انف. آپ کے سارے جو ایریاز ہیں ان کو یہ ٹچ کرتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ ایک نیکسٹ چیز پر آئیں نا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. مطلب جو میتھ ریویو ہے دیٹ از آئی تھنک ان اٹس اون سیلف وہ سیلف سفیشینٹ ہے. بٹ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں فار ایگزامپل، کیونکہ ای ٹی ایس نے فار ایگزامپل ان کے اندر بہت سارے ایسے ٹاپکس آپ کو شاید ہو سکتا ہے کسی اسٹوڈنٹ کو ملیں جو کہ ان کو اس بک سے میتھ ریویو سے اتنے کلیئر نہ ہوں. تو اگر ایسی کوئی سچویشن رائز ہوتی ہے نا کہ جہاں پہ آپ کسی پرٹیکولر کانسیپٹ کو فردر تھورولی پڑھنا چاہتے ہیں، ریویو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ای ٹی ایس نے ایک بڑا زبردست ریسورس شیئر کیا ہوا ہے. انہوں نے خان اکیڈمی کی نا ویڈیوز آپ کو بتا دی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اب خان اکیڈمی کا ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ فری مٹیریل جو ہے وہ بناتے ہیں، اور انہوں نے ہر ٹاپک جو ہے نا ای ٹی ایس جو کہ جی آر ای کے اوپر ٹیسٹ کرتا ہے اس سے ریلیٹڈ خان اکیڈمی کی جو ویڈیوز ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے جو ہے نا وہ بھی اپنی ویب سائٹ پہ شیئر کی ہوئی ہیں. تو فار ایگزامپل اب یہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی میں نے جب میتھ ریویو میں پڑھ رہا تھا تو میتھ ریویو میں فار ایگزامپل میرا ریشوز کا ٹاپک ہے جو کہ مجھے اتنا کوئی کلیئر نہیں ہوا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر مجھے فردر کوئی انفارمیشن مل جائے. تو اس خان اکیڈمی کی انہوں نے ایک آپ کو ویڈیو دی ہوئی ہے. تو یہ خان اکیڈمی کی اس ویڈیو پہ آپ کلک کریں اور یہ خان اکیڈمی کی ویب سائٹ پہ آپ آ جائیں گے. جب آپ یہاں پر آئیں گے یہاں پر آپ کو خان اکیڈمی کی وہ ویڈیو مل جائے گی جس کے اندر انہوں نے اسی کانسیپٹ کو جو ہے نا بہت تھورولی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکس کیا ہوگا. سو خان اکیڈمی میں سمجھتا ہوں ایک سپلیمنٹری ریسورس ہے. اگر آپ کو
میتھ ریویو پڑھتے ہوئے کوئی ایسا ٹاپک ملتا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ جی مجھے فردر اپنے آپ کو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت، آپ خان اکیڈمی کو یوز کر سکتے ہیں. اور ویسے مجھے تو خان اکیڈمی آنیسٹلی اتنی زیادہ پسند ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ جتنے انہوں نے ای ٹی ایس والوں نے جتنی آپ کو خان اکیڈمی کے یہ لنکس دیے ہوئے ہیں نا، یہ سارے کے سارے لنکس ویڈیو لیکچرز جو ہیں آپ خان اکیڈمی کے پڑھیں، بیکاز خان اکیڈمی از obviously فری، اٹس بریلینٹ. جو اس کا مطلب ٹیچنگ اسٹائل میتھڈالوجی ہے وہ اس کی بہت زیادہ افیکٹو ہے اور بہت زیادہ کلیئر ہے. اور اس کے اندر بھی خان اکیڈمی نے جو ہے وہ یہ کیا ہوا ہے کہ کویشچنز بھی دیے ہوئے ہیں، مطلب پریکٹس کویشچنز بھی دیکھیں انہوں نے ساتھ دیے ہوئے. آل دو یہ جی آر ای کے کویشچنز نہیں ہیں، بٹ فرام دا کانسیپٹ پرسپیکٹیو یہ بڑے اچھے انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ یہ آپ کے اگین کانسیپٹس کو بہت زیادہ کنسالیڈیٹ کرتے ہیں. سو یہ میں اگین دیکھیں میرے خیال میں فری بھی جی آر ای کی تیاری ہو جاتی ہے اگر آپ میں ڈسپلن ہو، موٹیویشن ہو، تو آپ اپنے آپ کو خود ہی سے سارے ان فری ریسورسز کو یوز کر کے یو کین اینڈ اپ اسکورنگ اے ویری ہائی اسکور آن دا جی آر ای. بٹ جنرلی لوگوں میں نا انفارچونیٹلی میں نے اسٹوڈنٹس میں یہ دیکھا ہے کہ اسپیشلی بہت سارے لوگ جو کہ مطلب ایون کہ میری کلاسز کے اندر آتے ہیں، ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف کلاسز میں اس لیے آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ایک روٹین بن جاتی ہے، ان کو ایک اسٹرکچر مل جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ڈسپلن، جب وہ سیلف پریپ کے اوپر آتے ہیں نا تو وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ڈسپلن نہیں کر پاتے جس طرح سے وہ کلاسز میں آنے سے کر لیتے ہیں. سو اگر تو آپ اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن کر سکتے ہیں اور اپنی ایک روٹین کنسسٹنٹلی ایک بنا سکتے ہیں جس کے اندر آپ یہ ساری چیزوں کو آن یور اون کریں، تو دیر از انف مٹیریل اویلیبل فار فری. آپ کو کوئی 2 نمبری کر کے کسی سے کوئی ڈاؤن لوڈ کر کے پیڈ مٹیریل، یا وہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندے نے خریدا 10 لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس طرح کی کوئی چیزوں میں گھسنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو فار فری جی آر ای ای ٹی ایس نے خود بہت سارے ریسورسز اور مٹیریل جو ہیں ان کو ریڈیلی شیئر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ خان اکیڈمی از اے سپلیمنٹری ریسورس، بٹ اگر ٹائم ہے تو میں تو کہوں گا کہ یار خان اکیڈمی کے جتنے بھی ای ٹی ایس نے شیئر کیے ہوئے ہیں نا آپ کے ساتھ، ان سب کو آپ گو تھرو کریں. ٹھیک ہے. اچھا، سو یہ جو 2 ایریاز ہیں، ایک میتھ ریویو ہو گیا اور دوسرا ہمارا جو خان اکیڈمی کے لنکس ہیں. سو میتھ ریویو اور یہ جو خان اکیڈمی ہے، یہ 2 ایسے سورسز ہیں جس سے آپ کی میتھ کی پوری بیسک فنڈامنٹل کانسیپٹس پلس پریکٹس جو ہے وہ ہو جاتی ہے. آفٹر ڈوئنگ آل آف دس آپ کے پاس کوئی اور مطلب گیپس یا آپ کی پریپریشن میں کوئی ایریاز مسنگ نہیں ہوں گے، سارے ایریاز آپ کور کر چکے ہوں گے. پھر میں آ جاتا ہوں وربل کے اوپر. اچھا، وربل پہ سب سے پہلے تو نا ہم ووکیبلری کی بات کرتے ہیں. ووکیبلری پہ میں اگین 10 قسم کی فلیش کارڈز ہیں جو کہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، اور سارے فلیش کارڈز ایک جیسے ہیں، ساری ووکیبلری لسٹیں مورلیس ایک جیسی ہیں، سب میں اوور لیپ ہے. آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو اس پرٹیکولر مگوش کی جو ووکیبلری فلیش کارڈ ایپ ہے اس پہ فوکس کریں، اور جتنی بھی ورڈز کی پریپریشن ہے نا وہ آپ نے اس سے ہی کرنی ہے. اگر آپ نے پریپریشن اپنی ووکیبلری کی سٹارٹ نہیں کی ہے، آپ اپنے اسمارٹ فون پہ، ان کا اینڈرائڈ ورژن بھی ہے، ان کا ایپل ورژن بھی ہے، اور اگر آپ ڈیسک ٹاپ پہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اس میں اگین اگر میں اس پہ آؤں تو اس میں یہ انہوں نے ڈفرینٹ ڈیکس بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کامن ورڈز کے اس میں تقریباً 6 ڈیکس ہیں، ہر ڈیک میں 51 ورڈز ہیں، تو یعنی کہ آلموسٹ 300 کامن ورڈز اس کے اندر ہیں. پھر اسی طرح بیسک جو ورڈ لسٹس ہیں وہ بھی اس میں بھی آلموسٹ 300 ورڈز ہیں. ایڈوانس ورڈز جو ہے نا یہ آپشنل ہیں، اگر بہت تیاری جو ہے وہ ٹائم ہے اور بہت زیادہ تیاری کرنی ہے تو ٹھیک ہے ایڈوانس ورڈ لسٹ بھی کر لیں، ادروائز ایڈوانس ورڈ لسٹ کا نا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. بیسک اور کامن جو ہے نا ان کے اوپر ضرور میک شور کریں کہ آپ ان کو جو ہے نا 10-15 ورڈز پر ڈے کے حساب سے آپ پریپیئر کرتے رہیں. 2 مہینوں میں آپ کے یہ کامن بیسک ورڈ جو ہیں یہ کور ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں ود ایکسپیرینس، میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو بیسک کامن ورڈز ہیں نا وہ آلموسٹ 70-80% جو ورڈز آپ کو جی آر ای کے دن آئیں گے وہ ان 2 ورڈ لسٹ سے آ رہے ہوں گے، بیسک اور کامن سے. ٹھیک ہے، سو ووکیبلری کی پریپریشن جو ہے نا اس کے لیے صرف اور صرف آپ نے فوکس کرنا ہے اس فلیش کارڈ ایپ کے اوپر. اور ایک اور چیز، خالی ورڈز کے رٹے لگانے کے رٹو طوطا نہیں بننا. obviously رٹا لگانا از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف یور جی آر ای ووکیبلری پریپریشن، بٹ
انہی ورڈز کو نا اگر آپ ان ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ میری ایک بڑی فیوریٹ ویب سائٹ ہے لانگ ریڈز. میں تو اس کا بڑا ریگولر ریڈر ہوں. مطلب آئی تھنک کہ میں اس پہ ابھی بھی آل دو میں نے کوئی جی آر ای تو دینا نہیں ہے لیکن آئی اسپینڈ لائک آلموسٹ 30 منٹس آف مائی ڈے ریڈنگ ڈفرنٹ آرٹیکلس فرام دس ویب سائٹ. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس لانگ ریڈس کو ضرور اس کے اوپر فوکس کریں. اس کے اندر نا انہوں نے ٹاپکس بھی شیئر کیے ہوئے ہیں. اگر آپ ٹاپکس میں آئے نا تو یہ دیکھیں آرٹس اینڈ کلچر, بکس, سائنس اینڈ نیچر. آرٹس کلچر ہو گیا, بکس ہوگی, ایسیز اینڈ کرٹیسزم ہو گئی. یہ وہ ایریاز ہیں جو کہ نا زیادہ آپ کو پڑھنے چاہیے کیونکہ اس کے اندر نا بہت زیادہ لینگویج ایسی یوز کی جاتی ہے جس میں ووکیبلری بہت زیادہ ہو. تو یہ جب آپ ووکیبلری کے رٹے لگا رہے ہوں گے نا, مگوش کی فلیش کارڈ ایپس ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہی نا ڈیلی 30-40 منٹس جو ہے نا وہ لانگ ریڈس کے اوپر بھی آپ گزاریں تاکہ یہاں سے آپ ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں پڑھتے رہیں. اسی میں انہی آرٹیکلس کے اندر, اب جس طرح میں آرٹس اینڈ کلچر پہ آتا ہوں, کوئی ایک یہاں پہ ہم آرٹیکل اٹھا لیتے ہیں. لیٹس سے میں کوئی اٹھا لیتا ہوں, چلیں, ارل کنگ ڈیزروز ہز ڈیو. اور یہ میں اس لیے اس کے اوپر آ رہا ہوں آرٹس اینڈ کلچر پہ کیونکہ جی آر ای میں نا آرٹس اینڈ کلچر کے ٹاپکس بہت زیادہ پیسیجز وغیرہ کی فارم میں بھی آتے ہیں. اب جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے نا تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ جگہوں پہ جی آر ای کے ورڈز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتے رہیں گے. جس طرح یہ دیکھیں انسیشیبل, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ جی آر ای ورڈ ہے, ٹھیک ہے. ناٹ سیشیبل, انکیپیبل آف بینگ سیٹسفائڈ. پھر اسی طرح میں نیچے آؤں, میں نے آرٹیکل ویسے خیر پہلے پڑھا ہوا نہیں ہے بٹ مطلب میرا ایکسپیرینس ہے کہ ہر آرٹیکل میں نا آپ کو 7-8-10 ورڈز جی آر ای کے ورڈز جو ہیں نا وہ آپ کو مل جاتے ہیں. جس طرح دیکھیں ان ایئرنگ, مطلب ناٹ مسنگ اے ٹارگیٹ. یہ میں نے گرامرلی بھی اس کے اوپر انسٹال کی ہوئی ہے. اگر آپ وہ بھی کر لیں نا, گرامرلی کو بھی انسٹال کر لیں, تو وہ اب آپ کو بار بار ڈکشنری یا گوگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ورڈ پہ ڈبل کلک کریں اور وہ اس کا میننگ آپ کو دکھا دے گا. سو یہ اس میں نا آپ آرٹیکل یہ جب پڑھ رہے ہوں گے نا تو آپ کو سارے کے سارے جو ورڈز آپ نے جو ہیں وہ مگوش کی ورڈ لسٹ کے اندر آپ کر رہے ہیں نا, وہ ورڈز آپ کے یہاں پر کانٹیکس کے اندر آپ ان کو بار بار دیکھتے رہیں گے اور ایز اے رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کو ان کی یوزیج جو ہے نا وہ بھی کلیئر ہوتی جائے گی. اور دوسرا ظاہر ہے جب بار بار ایک چیز ذہن سے گزرتی ہے اور بار بار تو وہ ریوائز ہوتی جاتی ہے اور آپ کی میموری جو ہے اس کے اندر وہ کنسالیڈیٹ ہوتی چلی جاتی ہے. سو لانگ ریڈس کے اوپر پلیز آدھا پونا گھنٹہ ان کے ڈفرینٹ جو آرٹس کلچر وغیرہ کے بکس اینڈ کرٹیسزم اس طرح کے جو یونراز ہیں ان کے اوپر آپ ٹائم لگائیں اور وہاں پر آپ اس کو جو ہے نا اپنی ایک ہیبٹ اس کے اوپر بنائیں, ٹھیک ہے. سو اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ آل دو مجھے اس کو اب بند کر دینا چاہیے بٹ مجھے اصل میں مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے کا, تو میں ابھی بھی اپنا رزسٹ کر رہا ہوں کہ میں اس آگے چلا جاؤں. مانسٹرس, پھر اس کے بعد جگلی, مطلب اتنے ورڈز آپ کو مل جائیں گے کہ آپ کی ساری تیاری جو ہے نا وہ اس کو پڑھنے سے ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. سو لانگ ریڈس کے اوپر پلیز فوکس کیجیے. لانگ ریڈس آپ کی ریڈنگ کمپریہنشن کو بھی امپروو کرے گا, آپ کی ووکیبلری کو بھی امپروو کرے گا اور آبویسلی آپ کی ایک ریڈنگ ہیبٹ بھی ڈیولپ کرے گا. اوکے, اس کے بعد آ جاتے ہیں ایک اور ایریا کے اوپر. یہ نا جی آر ای کے اوپر ریڈنگ پیسیجز بھی ہیں. اچھا, ریڈنگ پیسیجز کی جتنی بھی ٹیکنیکس اور ان کے جو پیسیجز کو اپروچ کرنے کی جو ٹرکس ہیں, ٹپس ہیں اور اسٹریٹجیز ہیں نا, وہ انفارچونیٹلی اس کا کوئی فری ریسورس جو ہے نا وہ ریڈیلی انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے. لیکن سیٹ ایگزام جو ہے, جو کہ کافی حد تک جی آر ای طرح کا ہی ایگزام ہے, سیٹ کے اوپر خان اکیڈمی نے نا اگین کچھ ریڈنگ کمپریہنشن کے اوپر لیکچرز وغیرہ ڈیزائن کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹیکنیکس وغیرہ بتائی ہوئی ان کو سولو کرنے کی, ان کے پیسج کو کس طرح سے بریک ڈاؤن کرنا ہے, کس طرح سے اپروچ کرنا ہے. تو آلدو میں سمجھتا ہوں کہ ریڈنگ کمپریہنشن کین اونلی بی امپرووڈ اف یو کیپ آن ریڈنگ آن اے ریگولر بیسس. اگر آپ 2-3 مہینے لانگ ریڈز وغیرہ سے اور ڈفرینٹ جی آر ای کے پیسیجز کو پریکٹس کرتے رہیں تو آپ کی پیسج ریڈنگ جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے. بٹ اسٹل کچھ نہ کچھ ظاہر ہے آؤٹ لائن آف اپروچنگ اے پیسج بھی پتہ ہونی چاہیے, اسٹریٹجیز بھی پتہ ہونی چاہیے. وہ اسٹریٹجیز جو ہے نا وہ آپ یہ سیٹ کی اسٹریٹجیز کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی سملر ہیں ٹو جو کہ جی آر ای کے اوپر آپ کو نا ٹیکنیکس وغیرہ ملیں گی. تو یہ اس کے اندر انہوں نے اگین یہ لنک میں آپ سے شیئر کر دوں گا. اس میں نا
صرف اور صرف آپ نے جو ہے نا یہ والا سیکشن کرنا ہے، ریڈنگ والا سیکشن بس. ریڈنگ کے بعد باقی جتنے سیکشنز ہیں نا، فار ایگزامپل رائٹنگ والے، گرامر والے، یہ جی آر ای کے لیے اتنے ریلیونٹ نہیں ہے، تو آپ ان کو اسکپ کر دیجیے گا. جسٹ فوکس آن دا ریڈنگ سیکشن، اور یہاں سے آپ کی جو ریڈنگ ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز ہیں نا وہ بلڈ ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور فری ریسورس بھی ہے وچ از دا جی آر ای بگ بک. یہ میرا آل ٹائم فیوریٹ ریسورس ہے. یہ ای ٹی ایس کا آفیشیل، یہ نا پرانا ایک جی آر ای ہوتا تھا، آج سے 10 سال پہلے جی آر ای کا انہوں نے نا فارمیٹ چینج کیا تھا، جو کہ اس وقت کرنٹ فارمیٹ جی آر ای کا چل رہا ہے نا، یہ 2011 میں فارمیٹ آیا تھا. اس سے پہلے جی آر ای کا ایک اولڈ فارمیٹ چلتا تھا، لیکن کافی حد تک وہ سملر ہی تھا ٹو واٹ دا کرنٹ جی آر ای از لائک. سو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو بگ بک ہے نا، دس از بیسکلی فرام سیمپل پیپرز ہیں فرام دا اولڈ فارمیٹ آف دا جی آر ای. اور اس میں جب آپ جی آر ای بگ بک کرتے ہیں نا، اس کے اندر صرف یہ جو ٹیسٹ ہے نا، ان ٹیسٹس کے اندر آپ نے صرف اور صرف فوکس کرنا ہے آن ریڈنگ پیسیجز. تو پیسیجز کی جتنی پریکٹس ہے نا آپ کی، وہ ساری کی ساری، جس طرح اب یہاں پہ اگر میں ایک ٹیسٹ، پہلے ٹیسٹ کو میں دیکھوں تو اس میں یہ دیکھیں پورے نا پیسیجز ہیں، ریڈنگ کمپریہنشن. تو یہ پورے آپ کے پیسیجز ہیں، اور ان پیسیجز کے ساتھ آپ کے نا نیچے کویشچنز ہوتے ہیں. تو یہ پیسیجز اور کویشچنز جو ہیں اس کے جی آر ای بگ بک کے، یہ آپ کریں. اور اس میں سے آپ کوانٹیٹیو کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. مطلب یہ جو کوانٹیٹیو سیکشن ہے نا، اس کے اندر اس کے بھی سیمپل کویشچنز ہیں، لیکن آل دو اس کے جو کوانٹیٹیو کے کویشچنز ہیں نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے آسان ہیں دین واٹ دا کرنٹ جی آر ای از لائک. بٹ اسٹل اٹس ویری گڈ پریکٹس. مطلب آپ اس کے اندر سے کوانٹ کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، اور وربل کے ریڈنگ پیسیجز جو ہے نا، صرف اور صرف ریڈنگ پیسیجز وربل سیکشن سے، وہ آپ نے اس سے ضرور کرنے ہیں. اور یہ بے تحاشا ہیں. مطلب کہ یہ اگر میں دیکھوں نا تو اس ریپوزیٹری کے اندر، آئی ڈونٹ نو، مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں 27 ایگزامز ہیں، اور ہر ایگزام میں نا 5 سے 7 کے قریب ریڈنگ پیسیجز ہوتے ہیں. تو مطلب یہ 140 150 کے قریب اس میں پیسیجز ہیں، جو کہ مطلب اتنے پیسیجز نہیں آپ کر سکتے. میرے خیال سے اتنے زیادہ کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. بٹ آپ اس ریسورس کو یوز کریں، یہ بھی اگین فریلی اویلیبل ہے، اور اس کو یوز کر کے نا آپ اپنی ریڈنگ کمپریہنشن جو ہے اس کی پریکٹس اور اس میں امپروومنٹ لے کر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ سارا بیسکلی وربل کے اوپر آ گیا. ووکیبلری فرام مگوش، لانگ ریڈ سے ریگولر ریڈنگ کریں ڈیلی بیسس پہ، اور پلس خان اکیڈمی جو ہے وہاں سے آپ سیٹ کے اوپر ریڈنگ ٹیکنیکس وغیرہ سیکھ سکتے ہیں، اور بگ بک سے آپ ریڈنگ کمپریہنشنس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں تھرڈ سیکشن پہ، وچ از دی اینالیٹیکل رائٹنگ سیکشن آف دا جی آر ای. ایسے رائٹنگ، ایسے رائٹنگ کے اوپر بھی نہ دیکھیں ای ٹی ایس نے نا خود سے آپ کو سب کچھ دے دیا. 2 ایسیز ہوتے ہیں جی آر ای کے اوپر، ایک ایشو ایسے ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے آرگیومنٹ ایسے. دونوں کے اوپر انہوں نے آپ کو نا پورا اس کا انٹرو بھی دے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. انٹرو کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کو ایک سیمپل ایشو ٹاسک بھی دے دیا ہے. اسی طرح سیمپل آرگیومنٹ ٹاسک بھی انہوں نے دیا ہوا ہے. سیمپل ایسیز بھی دیے ہوئے ہیں. ان سیمپل ایسیز کی انہوں نے گریڈنگ بھی کر کے دی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ نا گریڈنگ کے انہوں نے کامنٹری بھی اس پہ دی ہوئی ہے. کہ مطلب کہ انہوں نے فار ایگزامپل جس طرح نا ایک پہلے تو انہوں نے اسٹریٹجیز ڈسکس کر لی نا، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے آپ کو اس پرٹیکولر، یہ ایک ٹاپک ہے آپ کا، اس ٹاپک کو آپ نے کس طرح سے اپروچ کرنا ہے، اس پہ انہوں نے پوری اسٹریٹجی دے دی ہے. اسٹریٹجی دینے کے بعد انہوں نے ایک سیمپل ایسے رسپانسز کا دے دیا. ٹھیک ہے. ایک نہیں بلکہ کئی رسپانسز دیتے ہیں. وہ ڈفرینٹ اسکورز کے اوپر ڈفرینٹ رسپانسز دیے تھے. مطلب 6 آؤٹ آف 6 100% جس کا اسکور آیا ہے اس کا رسپانس بھی دیں گے، جس کا 5 آؤٹ آف 6 آیا ہے اس کا رسپانس بھی دے دیں گے، 4 آؤٹ آف 6. سو یہ انہوں نے سارے کے سارے رسپانسز جس طرح ایک ایسے انہوں نے شیئر کیا جس کا اسکور 6 آیا ہوا ہے. پھر اس پہ انہوں نے ریٹر کامنٹری، یعنی کہ جو ایگزامینر ہے اس نے اس ایسے کو 6 کیوں دیا ہے، اس کی پرٹیکولر ریزنز بھی اس نے نیچے دی ہوئی ہیں. پھر اسی طرح ایک ایسے ہے جس میں اسکور 5 آیا ہوا ہے، وہ سیمپل ایسے بھی دیا ہوا ہے، پھر اس کے اوپر بھی کامنٹری دی ہوئی ہے. تو یہ اگر آپ صرف یہ جو ہے نا سیکشنز، ایشو ایسے کے اندر بھی اور آرگومنٹیٹیو ایسے کے اندر بھی، اگر آپ یہ پورے سیکشنز کو گو تھرو کر لیں تو آپ کی نا ایسے سیکشن کی بھی پریپریشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نا ایک پول آف ٹاپکس بھی ہے. یہ اس میں نا ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. ایک پول آف ایشو ٹاپکس ہے اور ایک پول آف آرگیومنٹ ٹاپکس ہیں. جی آر ای جو ہے نا اس نے پورا لسٹ آف ٹاپک شیئر کی ہوئی ہیں، جو جس میں سے وہ ایک ٹاپک جو ہے نا آپ کو ایگزام ڈے پہ دے گا.
سو یہ بھی ایک بڑی مزے کی چیز ہے کہ آپ کو آپ سمجھ لیں کہ ایک اوپن بک ٹیسٹ ہی ہے. آپ پہلے سے آپ ان ٹاپکس کو ایک نظر مار لیں, اور آپ کو یہ پورے انہوں نے ایک لسٹ آف ٹاپکس دی ہوئی ہے. ایگزام ڈے پہ انہیں میں سے کسی ایک ٹاپک پہ آپ کو ایسے, تو آپ اس کو جو ہے نا وہ مطلب اس کی تیاری آپ بیفور دا ایگزام بڑی ایزیلی کر سکتے ہیں. اوبیسلی مطلب اس میں تھوڑی لمیٹیشن یہ ہے کہ آپ جب اپنا ایسے خود لکھیں گے تو اس کو گریڈ کون کرے گا, تو دیٹ از اے پرابلم. بٹ اگر آپ سیمپل ایسیز کو ذرا تھوڑا سا ایویلیویٹ کر لیں تو آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کے ایسے ان سے کہاں پہ ان کے کمپیریزن میں لائے کرتا ہے. ٹھیک ہے, سو انالیٹیکل رائٹنگ ہو گیا. اس کے بعد اب آ جاتے ہیں پریکٹس کے اوپر, کہ اب یہ چلیں یہ تو سارا ہو گیا نا کہ ہم نے میتھ کے کانسیپٹس بلڈ کر لیے, پریکٹس بھی ہوگی, اور پھر ہم نے وربل کے کانسیپٹس بھی بلڈ کر لیے, اس کی بھی ریڈنگ پیسیجز کر لیے. اب کچھ سیمپل کچھ اور مزید اگر آپ ایکسٹرا پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, آلدو میں نے ابھی تک جتنے پیچھے آپ کے ساتھ ریسورسز ڈسکس کیے ہیں ان کے اندر بے تحاشا پریکٹس کویشچنز ہیں, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے بھی زیادہ ہمیں پریکٹس کرنی ہے, تو اس کے اوپر بھی ای ٹی ایس نے ہمیں ایک پریکٹس بکلیٹ دی ہوئی ہے. اس کے اندر بھی بہت سارے کویشچنز ہیں. مطلب اگر میں اس میں تھوڑا سا نیچے ہوں تو یہ دیکھیں آپ, اب یہ وربل کے اوپر انہوں نے سیمپل کویشچنز دیے ہوئے ہیں, اور میتھ کے اوپر بھی سیمپل کویشچنز دیے ہوئے ہیں, ان کی ایکسپلینیشنز بھی دی ہوئی ہیں, ان کے آنسرز بھی دیے ہوئے ہیں. مطلب ایوری تھنگ, آل دا کویشچنز جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ریڈیلی اویلیبل ہیں. تو آپ یہ اگر آپ ایکسٹرا پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اپنے کویشچنز کی, کوانٹ کے, وربل کے, تو آپ اس گائیڈ کو یوز کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو آلموسٹ 100+ کویشچنز جو ہے نا وہ میتھ اور انگلش کے مل جائیں گے, جو کہ آپ مطلب جس کے اوپر آپ فردر پریکٹس کر سکتے ہیں. سو مطلب جتنا مٹیریل میں نے ابھی تک آپ کے ساتھ شیئر کیا نا, دیکھیں یہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ صرف اسی کو پراپر طریقے سے کر لیں نا تو آپ کو 2 مہینے لگ جائیں گے, اور آپ کی تیاری اچھی تیاری ہو جائے گی. آئی نو کہ کافی لوگوں کا اس کے اوپر ایک فیڈ بیک مجھے یہ ہوتا ہے کہ جی دیکھیں یہ تیاری کر کے نا ہمارا اسکور کیا 320+ آ جائے گا. سو اور وہ تھوڑا سا اوبیسلی مطلب یہ ایسے سورسز ہیں جن کو اگر آپ یوز کریں تو آپ کا 310 تک تو اسکور بڑے آرام سے آ جاتا ہے, 310 to 315 کی رینج میں آ جاتا ہے. بٹ اگر آپ کو 320 ٹچ کرنا ہے, اس سے زیادہ لینا ہے, تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہوتی ہے. اور وہ پریکٹس جو ہے وہ آپ, جیسا میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا, مینہٹن 5 پوائنٹ بک سے بھی کر سکتے ہیں. آپ ای ٹی ایس کی آفیشیل گائیڈس خرید لیں. ای ٹی ایس آفیشیل گائیڈز اور مینہٹن 5 پوائنٹ مجھے بہت پسند ہے. آئی تھنک اگر آپ وہ 2 چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں, آلدو اگین اس کی بھی کاسٹ ہے 5-6 ہزار آپ کے لگیں گے, بٹ اگر آپ وہ بھی پرچیز کر لیں ساتھ میں, تو وہ چیزیں اور یہ چیزیں ملا کے جو ہے نا آپ کی بڑی اچھی تیاری جو ہے وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ والے جو ساری چیزیں ہیں نا اگین بہت سفیشینٹ ہوتی ہیں ٹو اسکور اے ڈیسنٹ اسکور آن دا جی آر ای. 310 کے اراؤنڈ بڑا آرام سے آ جاتا ہے. بٹ آبویسلی اس کو کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک ڈسپلن ہونا چاہیے. اور اس میں تھوڑی سی پرابلمس لوگوں کو یہ آتی ہیں کہ اگر کسی پوائنٹ پہ وہ اسٹک ہو جائیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم پھر کس سے ہیلپ لیں اور گائیڈنس لیں اور وہ سب کچھ کریں. تو سیلف پریپریشن میں یہ چیلنجز تو ہوتے ہیں, بٹ اگین جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور جو لوگ مفتہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ بڑا اچھا ان کے لیے مفتہ جو ہے نا وہ یہاں سے لگ جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور چلیں, اب آپ کہتے ہیں جی نہیں جی میں تو اور پریکٹس کرنا چاہتا ہوں, اور سوال پھینکیں جی مجھے, تو یہ ایک اور بھی ای ٹی ایس نے پریکٹس بینک دیا ہوا ہے. یہ بھی فری آف کاسٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی میتھ کے آپ کے پاس بہت سارے سوال ہیں. اس میں بھی کوئی 50-60 کے قریب آپ کو میتھ کے کویشچنز مل جائیں گے. ٹھیک ہے نا, سو یہ ہے. پھر اسی طرح ایک وربل کا بھی ہے. مطلب کیا کہوں میں, مطلب اتنی چیزیں ای ٹی ایس نے خود سے آپ کے ساتھ فری دے دی ہیں کہ آپ کو اس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. سو یہ سارا کچھ اگین اس میں بھی آپ کو کوئی 50-60 کویشچنز مزید مل جائیں گے. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ ظاہر ہے یہ یہاں تک تو جو کچھ بھی ہے وہ آپ نے اپنی تیاری کر لی, آپ نے سب کچھ اپنے کانسیپٹس بنا لیے, پریکٹس بھی کر لی, ہر چیز ہوگی. اب آپ کہیں گے کہ جی موک ٹیسٹ بھی فری ہونے چاہیے, ادھر بھی ہم نے پیسے نہیں لگانے, چلیں ادھر بھی پیسے نہ لگائیں. ادھر بھی ای ٹی ایس والوں نے آپ کے ساتھ 2 فری ایگزامز دے دیے ہیں اس کا پاور پریپ کے نام سے. سو 2 فری پریکٹس ٹیسٹ.
یہ آپ فل لینتھ سیمپل جی آر ای کے ایگزامز ہیں, ان کو آپ موک ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ آپ دیں. یہ ساری تیاری کرنے کے بعد آپ ان کو دے سکتے ہیں. یہ 2 ایگزامز یہ ہیں. پھر اس کے بعد مینہٹن کی ویب سائٹ کے اوپر بھی ایک جی آر ای ٹیسٹ اویلیبل ہے. پھر کیپلن کی ویب سائٹ پہ بھی ایک جی آر ای کا فری پریکٹس ٹیسٹ اویلیبل ہے. پھر پرنسٹن کی ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ کے پاس ایک فری جی آر ای پریکٹس ٹیسٹ اویلیبل ہے. تو مطلب آپ کے پاس 5 پریکٹس فل لینتھ موک ایگزامس اچھی کوالٹی کے, مطلب اس میں سے ای ٹی ایس, مینہٹن اور کیپلن بہت زبردست پریکٹس ٹیسٹ ہیں. پرنسٹن اچھا ہے, بہت ہائی کوالٹی نہیں ہے, بٹ ڈیفینیٹلی اٹس اے گڈ ایگزام ایز ویل. تو مطلب یہ اتنی ساری چیزیں ہیں, اور ان سب کو اگر آپ اچھے طریقے کے ساتھ کر لیں, تھوڑا سا اپنے اوپر جبر کریں, اپنے آپ کو ڈسپلن کریں, اور تو میرے خیال میں بڑی اچھی تیاری ہو سکتی ہے. اور آپ کو کسی مٹیریل کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہوگی, یا آپ کو کسی مزید خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آبویسلی پرابلمز یہی ہوتی ہیں لوگوں کو کہ اس میں آپ نے سب کچھ اپنے اون پہ کرنا ہے, آپ کو کوئی ہیلپ نہیں مل سکتی. اگر آپ کو کہیں پہ پرابلمز آتی ہیں, کہیں پہ آپ اسٹک ہوتے ہیں, تو وہ پھر آپ کو اپنا ہی سر مارنا ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر, اور اس کو ریزالو کرنا ہوتا ہے. بٹ ریزن اس کو شیئر کرنے کا یہی تھا کہ دیکھیں, آلریڈی جی آر ای از این ایکسپینسو ایگزام, اور آئی نو کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اتنی مہنگی پریپریشن, کہ اس کے ساتھ ساتھ $200 کے ساتھ ساتھ وہ اتنا پیسہ لگائیں اپنی پریپ کے اندر بھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے فار فری اویلیبل ہیں, آپ ان کو یوز کریں. مورلی ایتھیکلی بھی یہ اس میں کوئی غلط نہیں ہے, کیونکہ ہے ہی فری. میں پرسنلی طور پہ خلاف ہوں کہ آپ ایک بندہ, ایک لیٹ سے مینہٹن 5 پاؤنڈ بک ہے, وہ $2,000 کی, 3,000 کی, اگر آپ اس کو کہیں سے اس کا کریکڈ ورژن ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, یا آپ کسی سے اس کو لے کے مطلب بغیر خریدے آپ اس کو یوز کر رہے ہیں, یا کسی ٹورنٹ سے ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, میرے نزدیک وہ چیز ایتھیکل نہیں ہے. چند پیسوں کی خاطر بندہ خام خواہی اس طرح کی غیر مطلب قانونی حرکتیں نہ کرے. آلدو پکڑ دنیا میں تو شاید نہ ہو, لیکن کچھ آگے کا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, سو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو تھوڑا سا اگر آپ مورلی اور ایتھیکلی اس چیز کو تھوڑا سا وہ کرنا چاہتے ہیں, تو فری ریسورسز بھی اویلیبل ہیں, ان کو یوز کر کے اپنی پریپریشن جو ہے وہ بڑی اچھی کی جا سکتی ہے. کوئی اور کویشچنز ہوں پلیز کامنٹ باکس میں مجھ سے پوچھیے گا, آئی ول ٹرائی کہ میں اس کے اوپر آپ کو ایک اچھا رسپانس جو ہے وہ دے دوں. تھینک یو.